ہمارا یوٹیوب چینل دینی گرافی ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک و شیئر کریں. اگر نئے ہیں تو لائک کر کے اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں ثواب کی نیت سے. آج میں آپ کی اس ویڈیو میں لیٹرنگ اور پیشاب کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں. استنجا اور اس کے صحیح آداب آج کے اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ استنجا کے آداب کیا ہیں. استنجا خانے میں یہ آپ کو بہت ضروری جاننا ہے کہ استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں. اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ ستر دیکھ نہیں سکتے. حدیث پاک میں ہے جن کی آنکھوں اور لوگوں کی ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے. یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہوں کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ پاک کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو دیکھ نہ سکیں گے. استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اول آخر درود شریف بھی پڑھیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع، یا اللہ میں گندگی اور ناپاک چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر الٹا قدم، پہلے جب داخل ہوں تو پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہوں، سر ڈھانپ کر استنجا کریں. یہ کچھ استنجا کے آداب ہیں. سر ڈھانپ کر استنجا کریں. ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا منع ہے. جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر بھول کر کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً کعبے کی طرف سے اس طرح رخ بدل دے کہ کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائیں. اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے گی. بچوں کو بھی استنجا یا لیٹرنگ یا باتھ روم کراتے وقت، پیشاب کراتے وقت یہ خیال رکھیں بچوں کا کہ ان کا بھی منہ یا پیٹھ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. پیشاب یا پاخانہ کرنے والا بندہ گناہ گار ہوگا. جب تک قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو کپڑا بدن سے نہ ہٹائے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بدن کھولیں. پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ یعنی کھلے کر کے بائیں یعنی الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے کہ اس طرح بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت آسانی سے ہوتی ہے. کسی استنجا خانے میں کسی دینی مسئلے پر غور نہ کرے کہ محرومی کا باعث ہے. پیشاب پاخانہ کرتے وقت دینی باتیں نہ کرے، دینی باتوں پر غور نہ کرے اور نہ ہی باتیں کرے. اس وقت چھینک، سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے. اگر خود چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہے، دل میں کہہ لے. اگر کوئی سلام کرے نا تو سلام کا جواب دے پیشاب پاخانہ کرتے وقت، نہ ہی چھینک کا جواب دے، نہ ہی اذان کا جواب دے. بات چیت نہ کرے، اپنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اس نجاست کو نہ دیکھے جو بدن سے نکلی ہے. خواہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے کہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے. پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے اور نہ بلا ضرورت کھکارے. نہ بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے، نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے. یہ آداب ہیں لیٹرنگ اور پیشاب کرنے کے. قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے، پھر پاخانے کا مقام دھوئے. پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ یعنی کھلا ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئے. انگلیوں کا سرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی کو اونچی رکھے. لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹے نہ پڑیں. سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور دھونے میں مبالغہ کرے یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالے
یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، جو گندگی رہ گئی ہے اٹکی ہوئی وہ بھی نکل جائے۔ اسی طرح چکنائی کا اثر باقی نہ رہے گا۔ اگر روزہ دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرے، روزے میں مبالغہ کرنا منع ہے۔ طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو گئے، لیکن بعد میں ان ہاتھوں کو صابن وغیرہ سے دھو لے۔ جب استنجا خانے سے نکلے تو پہلے سیدھا قدم باہر نکالے، اور باہر نکلنے کے بعد استنجا خانے سے باہر نکلنے کے بعد اول آخر میں درود شریف پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی، اللہم الحمدللہ الذی، یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اللہ پاک کا شکر کہ جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت و راحت بخشی۔ بہتر یہ ہے کہ ساتھ میں اس دعا کے ساتھ میں یہ بھی ملا لے، اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، یعنی دونوں حدیثوں میں یہ دعا آئی ہیں دونوں، آپ یہ دونوں دعا پڑھ لیں گے تو دونوں حدیثوں پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ یعنی یہ بھی ساتھ میں ملا لے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، پھر اس کے بعد غفرانک، اللہم غفرانک، یعنی میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ تو حضرات یہ کچھ استنجا کے آداب اور لیٹرنگ کرنے کے آداب، صحیح طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کر کے سبسکرائب کر کے آگے پہنچائیں۔